بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں گزشتہ ہفتے بات شروع ہوئی قبور اور اموات اور اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں، اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد جانے والے کا جو حق پیچھے رہ جاتا ہے وہ ہم سب پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی تجہیز و تکفین میں، کفن دفن میں، غسل میں، نماز جنازہ میں اس کا حق سمجھتے ہوئے اور ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے شرکت کریں، اور مرنے والے کے غسل میں یا کفن میں یا تدفین میں یا قبرستان تک جانے میں شریک ہونا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے اور آخرت میں اللہ پاک کیا کچھ دیں گے، اس سے متعلق کچھ باتیں تو پچھلی مجلس میں آ گئے۔ لہذا ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے کہ اس کو موقع ملے کہ یہ کسی مسلمان بھائی کی یا کسی بھی میت کی جو مسلمان ہو، یہ شرط ہے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کا موقع ہو اور یہ بغیر پڑھے ہوئے چلا جائے، نہیں، یہ بڑی محرومی ہے۔ لہذا جنازہ ضرور پڑھیں، اور اگر وقت ہو تو انسان اس کے بعد قبرستان تک بھی جائے۔ اور یہ جو آج ہمارا مزاج ہے کہ ہم قبرستان کب جاتے ہیں؟ جب مرنے والے سے ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ہو، یا تو رشتہ دار ہے جانا ہی پڑے گا، پڑوسی ہے جانا ہی پڑے گا، دوست ہے جانا ہی پڑے گا، یا اس سے کوئی دنیاوی غرض وابستہ ہے تو جانا پڑے گا۔ لیکن عام مسلمان بھائی کی میت کے ساتھ قبرستان جانا یہ بھی ایک حق ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھی، اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا ایک قیرات ہے۔ قیرات یہ سونے کا ایک چھوٹا سکہ ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو صرف نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے کہ ایک قیرات، اور جو جنازے کے بعد قبرستان تک جائے اور تدفین کے بعد واپس آئے تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا کہ 2 قیرات۔ اب آپ سمجھیں ہمارے یہاں جیسے 1 روپے کا یا 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اگر کسی کو کہا جائے کہ جی آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی تو 5 روپے کا سکہ آپ کا، اور قبرستان تک چلے گئے تو 5 روپے کے 2 سکے، تو اب دل میں تو کوئی عظمت نہیں آئے گی کہ یہ تو اتنا چھوٹا سکہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اس قیرات سے مراد کتنا اجر ہے؟ فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر، اور 2 قیرات 2 احد کے پہاڑوں کے برابر۔ تو ایک مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت سے انسان کے پاس اتنا اجر آئے گا جیسے احد کا ایک پہاڑ آ جائے جو 6-7 کلومیٹر لمبا ہے۔ تو اللہ پاک کی مہربانی کی تو حد نہیں ہے دوست۔ تو اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے، اور یہ بڑی اہم روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان میں دفن کرو، نیک لوگوں کے، اس لیے کہ مردے کو، مرنے والے کو برے پڑوسی کی وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسے زندہ شخص کو برے پڑوسی کی وجہ سے دنیا میں تکلیف ہوتی۔ بات سمجھیں؟ یعنی اتنا دھیان اور اتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کو اس طرح آزاد چھوڑ دینا کہ جی یہاں سے فون کیا گورکن کو کہ جی قبر بنائیں، اب اس نے کہاں بنائی، کس کے بیچ میں بنائی،
قبرستان کے کس کونے میں بنائی، دائیں بائیں کون ہے، کوئی اتا پتہ نہیں۔ اب مسلمانوں کے قبور کے اندر قبرستانوں میں ہر بندہ آ کے اپنے مردے کو دفنا جاتا ہے۔ اب وہ مرزائی ہے، وہ روافظ ہے، وہ دہریے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اب ان چیزوں کا بھی ایک اثر ہے۔ علماء نے لکھا کہ حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ میت کے ورثہ تدفین کے لیے قبر تلاش کرنے میں اپنی پوری کوشش کریں، اس کو اس طرح بیکار اور ہلکا سمجھ کے نہ لیں کہ بس جہاں ہو گیا بس۔ باقاعدہ اس کے لیے فکر کریں، جگہ دیکھیں، تسلی کریں، اور اپنی تسلی کے بعد دفنا دیا تو کام ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا جی دائیں میں یہ ہے، بائیں میں یہ، تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ لیکن اپنی کوشش بہرحال ہمیں کرنی چاہیے۔ کوشش یہ ہو کہ مسلمانوں کا ایسا صاف ستھرا قبرستان ہو کہ جس میں 100% مسلمان رہتے ہوں۔ پھر یہ موقع اگر ملے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، یہ تو بہرحال نور علی نور ہے۔ اسی لیے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میت نیک ہے اور ایک میت نافرمان ہے، تو نافرمان کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو یا اس کی وجہ سے اس کو راحت ہو؟ بڑا اہم سوال ہے۔ تو اللہ کی شان، بعض چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو جب اس وقت حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتم ان کو پنکھا جل رہا تھا، جو ہوتا ہے نا جو ہاتھ سے چلانے والا، وہ جل رہا تھا ان کو۔ اب ظاہر سی بات ہے، بزرگ میرے پاس قریب میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی پنکھا ہاتھ سے جل رہا ہو، ہوا آ رہی ہو، تو ان کو بھی وہ ہوا جائے گی، ایسا ہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ جو خادم مجھے پنکھا جل رہا ہے، آپ کو ہوا آ رہی؟ ہاں آ رہی۔ کہا یہ آپ کو کر رہا ہے مجھے کر رہا ہے؟ کہا کر تو آپ کو رہا ہے، کر تو آپ کو رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا چونکہ آپ میرے قریب ہے، اس قرب کی وجہ سے اس پنکھے کے جلنے کی ہوا آپ کو بھی پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے نیک بندے صالحین جب قبور میں جاتے ہیں ان پر اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہے۔ اور کتنے واقعات ہمارے بزرگوں نے، اہل اللہ نے لکھے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی قبرستان میں ایسے اللہ کے نیک صالح بندے کو دفنایا گیا کہ اللہ نے تمام اہل قبور کی مغفرت فرمائی ایک کی وجہ سے۔ اللہ کی مہربان ذات ہے۔ بعض اہل ایمان کی روحانی طاقت اور اللہ سے محبت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کا پاس رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے باقیوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا ہم دھیان رکھیں، کوشش کریں کہ جب کسی کے انتقال کی خبر ہو اور تدفین کے لیے جائیں تو باقاعدہ قبر کے لیے کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ یہاں بھی مسلمان ہے، یہاں بھی مسلمان ہے، اطمینان ہو گیا تو بس ٹھیک ہے جی وہاں پہ دفنا دیا۔ اب ایسی قبر ہے کہ جس میں کوئی مشکوک ہے یا کوئی بات چل رہی ہو کہ فلاں دفن ہے، فلاں دفن ہے، ایسی جگہوں میں انسان احتیاط کرے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میت کو قبرستان لے جایا جائے تو کثرت سے لا الہ الا اللہ کو پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ میت کے جتنے معاملات اس کے مرنے کے بعد سے لے کر قبر کی تدفین تک ہے، اس میں کوئی بھی عمل بآواز بلند نہیں ہے۔ یہ بات تمام فقہا نے اجماعی طور پہ لکھی۔ بات سمجھ گئے؟ ہمارے ہاں جو آج کل ایک ترتیب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی میت کو اٹھایا تو ایک بندہ کیا کہتا ہے اور کیا؟ کلمہ پاک، کلمہ شہادت، کلمہ پاک، کلمہ شہادت۔
تو سب پڑھنے لگ جاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور وہ نہیں کہے تو گپ شپ ہو رہی۔ یہ ایک رسمی جملہ ہے دوست۔ ترتیب کیا ہے کہ جب مرنے والے کا انتقال ہو جائے اور جب تک اس کو غسل نہ دے دیا جائے، آگے مسئلہ آئے گا بھی، اس وقت تک علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب تک میت کو غسل اور کفن نہ دے دیا جائے تو اس کے قریب باقاعدہ ہاتھ میں قرآن اٹھا کر تلاوت پسندیدہ نہیں، نہ کیا جائے۔ ہاں کوئی زبانی جس کو صورتیں یاد ہے یا ذکر کر سکتا ہے وہ زبانی کرتا رہے، لیکن ہاتھ میں اٹھا کر میت کے قریب قرآن کریم یا دعاؤں کی کوئی کتاب لے کر کے اس کو نہ پکڑے۔ اسی طریقے سے جب مسجد میں لے آئے، نماز جنازہ ہو گئی، بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی کیا ہے کہ جنازہ جب ہو جائے، یاد رکھیں فقہا نے لکھا کہ جب امام جنازہ پڑھا لے اس کے بعد حتی الامکان میت کے چہرے کی رونمائی نہ کی جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر لائن بنا دی۔ جنازے سے پہلے دکھانا یہ سنت سے ثابت ہے، جب تک جنازہ نہ ہوئی ہو سب آ کے اس کو دیکھ لیں۔ گھر کی محرم عورتوں کو پردے میں دکھا دیا جائے۔ صرف ایک صورت فقہا نے مستثنا کی کہ اگر جنازہ ہو گئی اور میت کے قریبی ورثہ میں سے کوئی ابھی تک پہنچا نہیں تھا، جیسے اکثر ہوتا ہے فلائٹ لیٹ ہو گئی، آگے پیچھے ہوا، اور وہ جب آیا تو جنازہ ہو گئی قبرستان، اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اس کو میت کا چہرہ دکھا دیا جائے۔ لیکن یہ جو تماشے بنا رہے ہیں دوستو، یہ رسمیات ہے، رسمیات، اس کو توڑنے کی آج ضرورت ہے کہ مستورات کے بیچ میں رکھ دیا، محلے بھر کی عورتیں آ کے دیکھ رہی، سب جمع ہے، اس میں نوجوان آ گئے، اس میں محلے کے لوگ آ گئے، کوئی پردہ نہیں، کوئی ستر نہیں، آواز سے رونا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ لہذا اس سے ترتیب کے ساتھ ہو جائے۔ پھر جب نماز جنازہ ہو گئی بس ختم، اب کندھے پر رکھیں، قبرستان کے لیے روانہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم کو پہلے منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کیا کرو، لیکن اب اجازت دے دی گئی، لہذا قبور کی زیارت کر لیا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی۔ اب معلوم ہوا کہ شریعت کے احکامات میں وقت کے اعتبار سے بھی فرق آ سکتا ہے، لہذا ابتدائے اسلام میں آپ علیہ السلام نے سختی فرمائی کہ نہیں جائے، کوئی بھی قبور کی زیارت کے لیے مستقل سفر نہ کرے، نہ جائے اس کے لیے۔ لیکن بعد میں آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، پہلے منع کیا اب جایا کرو، اور اس کے دو مقصد بتائے کہ قبر کو دیکھ کر دنیا سے بے رغبتی آئے گی، آخرت کی یاد سامنے آ جائے۔ بات سمجھ؟ اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر ایک مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، میں اشارتاً عرض کر دوں کہ آپ نے قبور پر جانے کی اجازت دی کہ جایا کرو، کیا یہ اجازت اس امت کی مستورات کو بھی مل گئی؟ عورتیں بھی جا سکتی؟ تو اس میں اکثر فقہا نے لکھا کہ نہیں، یہ حکم صرف حضرات کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، مستورات کے لیے قبرستان یا قبروں پر یا مزارات پر جانے کی ممانعت اسی طریقے سے برقرار ہے، اس میں منع نہیں۔ بعض فقہا نے اس میں لکھا کہ گنجائش ہے، لیکن اس میں شرائط کا لحاظ ہوگا، نوجوان عورت نہیں جائے گی، بلکہ وہ عورت جا سکتی ہے کہ جو عمر کی ایک حد پہ پہنچ جائے، قابل مشتہات نہیں ہو، کوئی اس کو دیکھ کر کے برا جذبہ دل میں نہ لائے۔ نمبر 2، پردے کے اہتمام کے ساتھ جائے گی 100%۔ نمبر 3، ایسے وقت میں جائے گی کہ جس میں قبرستان میں مردوں کا ہجوم نہیں ہوگا، احتیاط کرے گی۔ نمبر 4، وہ عورت جائے گی جو اپنے اوپر قابو رکھ سکتی ہو، عورت کمزور ہے، اپنے مرحوم کی قبر کو دیکھ کر پھر دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا،
وہ حرام منع ہے۔ ان شرائط کا لحاظ اگر ہو سکے تو اس صورت میں بامر مجبوری مستورات کو برقع پہنا کر پردے کے اہتمام کے ساتھ لے جائے اور وہ وہاں دعائے خیر کر لے، پھر ان کو واپس لے آئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مسلمان بچیاں وہ شادی ہو کے بیرون ملک چلی جاتی، اب وہاں رہتے ہوئے ان کی والدہ ہے، والد ہے، کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے، وہ نہیں آ پاتی، دل ہوتا ہے آنے کے بعد۔ تو اب فقہا کی ان شرائط کی وجہ سے آسانی ہو گئی دوست، لہذا اگر وہ آنے کے بعد کہے کہ جی مجھے قبرستان جانا ہے، تو پھر ان باتوں کے کہ پردہ ہو، پردے کا اہتمام ہو، اور ہجوم کا وقت نہ ہو، رونے پیٹنے زور سے آواز نکالنے کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھا دیں، ایصال ثواب کا طریقہ بتا دیں، پھر اس کے بعد آپ لے جائیں، تو اس کی گنجائش ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اہم روایت، اور یہ بڑی اہم روایت ہے دوستو، اس کو سب ساتھی سنیں بھی اور ساتھ لے کر جائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، سب کو بتائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ہر جمعے کے دن اپنے والدین کی، اگر وہ دونوں فوت ہو چکے ہیں یا ان میں سے ایک کی، قبر کی زیارت کے لیے جائے، کس دن میں؟ جمعے کے دن میں، تو ایسے شخص کی اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اسی اولاد کو اپنے والدین کا خدمتگار لکھ دیا جاتا ہے۔ بات سمجھیں؟ تو ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم کوشش کریں کہ اگر قبرستان جانے کا معمول ہو تو کس دن جانا چاہیے؟ جمعے کے دن جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانے کے بعد ہم ایصال ثواب کا طریقہ سیکھ لیں، کیا پڑھنا ہے مجھے؟ تو دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس ایسی اولاد کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے، اور اس سے جو بڑی بات ہے کہ اس کو اپنے والدین کا خدمتگار کا مطلب کیا ہے دوستو؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ علماء نے لکھا، خدمتگار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے ہاں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس اولاد نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، اس کو والدین کے نافرمان اولاد میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ بڑی تسلی ہے ہم سب کے لیے کہ دل میں ایک وہ رہتا ہے نا، زندگی ہے، انسان ہے، کبھی کوئی بات خدا نخواستہ زبان سے نکل گئی ہو یا خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہو، تو ہمارے پاس طریقہ ہے، سنت طریقہ، کہ جمعے کے دن جائیں، فجر کے بعد جائیں، جمعے سے پہلے جائیں، جمعہ پڑھ کر جائیں، مغرب سے پہلے چلے جائیں، اور جا کر ایصال ثواب کریں، دعا کریں، واپس آ جائیں۔ اس کی پابندی رکھیں، کم از کم مہینے میں ایک بار ضرور جائیں، ورنہ موقع ہو تو ہر جمعے کے دن جائیں، تو دو بڑی فضیلتیں لے کر انسان قبرستان سے واپس آتا ہے۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو اس چیز کا بہرحال بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ آخر میں یہاں 3 روایتیں ہیں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ چھوٹا سا ایک عمل 3 احادیث میں لکھے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ لے، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ پڑھ کے، اور پھر چلتے چلتے وہ سب قبرستان والوں کو بخش دے۔ ابھی اپنے قبر پر تو پہنچا نہیں ہے جہاں جانا ہے اس کو، تو اس قبرستان میں جتنے مردوں کی تعداد ہوگی ان سب کے برابر اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیا جائے۔ اب وہ 1000 ہے تو 1000 سورہ اخلاص کا ثواب لکھ دیا جائے۔ دوسری روایت میں 3 سورتیں بتائی گئی، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر۔ تکاثر کون سی صورت ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم، یہ بھی چھوٹی صورت ہے۔ یہ 3 صورتیں قبرستان جا کر کے قبرستان والوں کو بخش دیں، تو قیامت کے دن یہ قبرستان کے تمام مردے جو اس وقت موجود تھے وہ اللہ کے سامنے اس بندے کے حق میں شفاعت کریں گے کہ اللہ اس نے ہمیں یہ ایصال ثواب کیا تھا،
آج ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اور تیسری روایت میں سورہ یاسین کا تذکرہ ہے کہ جو قبرستان جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھ لیں تو اگر کسی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اس سورہ یاسین کی برکت سے اللہ پاک ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے، اور جتنے مردے اس قبرستان میں موجود ہوں گے ان کے برابر اس ایک سورہ یاسین پڑھنے والے کو اس کا اجر لکھ دیا جائے۔ تو کتنے آسان اعمال ہے دوستوں، اور اللہ پاک سے لینے کا کتنا آسان موقع ہے۔ ہر چیز کو سیکھیں، سیکھ کر جائیں، رسم و رواج سے، بے مقصد باتوں سے، بیکار کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور قرآن کا اتنا حصہ ضرور سیکھیں دوستو کہ جس کی وجہ سے ہم قبرستان جا کر تسلی سے ایصال ثواب کر سکیں۔ اور وہ کم از کم کتنی صورتیں آخر کی یاد کر لیں دوستو؟ 10 صورتیں، اور اس کے ساتھ 3 صورتیں اور ملائیں، سورہ تکاثر، سورۃ العصر اور سورہ ویل لکل ہمزہ۔ یہ 13 صورتیں ہو جائیں گی، چھوٹی صورتیں، ان کو زبانی یاد کریں اور اہتمام کے ساتھ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔